رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. السلام علیکم. طفیل علیہ السلام مدد. سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے اور جہاں پر بھی رہیے کل ایمان کے سایہ رحمت میں رہیے. پروردگار عالم آپ کو ماہ رمضان کے اس دوسرے روزے کی ساعتوں کی راحتوں کی بہتر سے بہترین توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا بھی عبادت میں شامل ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جو کبھی بھی قضا نہیں ہوتی. جتنا قرب ہم اپنی زبان سے ادا کریں گے، کہتے ہیں نا کہ اگر دل میں چاہت ہے تو اس کا زبان سے اظہار ضروری ہے. یہ انسان کا پہلا رائٹ ہے کہ انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا یہ رائٹ ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ سامنے والے کو آگاہ کرے. اور بے شک ہمارے دل میں اللہ رب العزت کے لیے، عامہ طاہرین کے لیے، معززین شخصیات کے لیے، علماء اکرام کے لیے بہت محبت ہے، بہت مودت ہے. چلے مودت ایک بہت بڑا درجہ ہے، میں مودت کا الفاظ واپس لے لیتی ہوں. محبت ہے تو اس کا اظہار بھی تو ضروری ہے نا. اب اظہار کے لیے اللہ نے 30 دن دیے ہیں، اور بہت خوبصورت دن دیے ہیں کہ جس میں اس نے کوئی سوال نہیں کیا. آپ کے سامنے سوال نامہ بھی بلینک رکھ دیا ہے کہ تم اپنی مرضی کے سوال لکھ لو، اپنی مرضی سے جواب دے دو. میں تو عطا کرنے والا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں تو بہترین عطا کروں گا، لیکن نقطہ یہ ہے کہ تم سوال کیا کرتے ہو، کیونکہ تمہارا سوال تمہارے ذہن کی عکاسی کرے گا کہ تمہارا ذہن یہ بتائے کہ تم کس علم کو ذہن میں رکھ رہے ہو اور کس معلومات کے ذریعے تم عمل کر رہے ہو. تو ابھی میں نے سورہ کوثر کی پہلی آیت کی تلاوت کی، اور اللہ رب العزت بڑا خوبصورت اس میں اپنے محبوب سے ایک مودت کا اظہار کیا ہے. بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. بے شک کیوں؟ کیونکہ اس میں شک ہی نہیں. جو وہ عطا کرے اس میں کوئی شک نہیں، جو وسیلہ قدرت سے عطا ہو اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ وہ بلا شک و شبہ ہے. اور اس نے وہ چیز عطا کی ہے کہ جس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے. اس نے وہ چیز عطا کی ہے، اور ایسی بہترین چیز عطا کی کہ جس کی مثل آئی، جس کا کفو وہ آیا کہ جس کے ذریعے سے سبیلیں جاری ہوئی. ابھی آگے ہم اس چیز کو سمجھیں گے، جو میں نے ابھی جملہ کہا ہم اس کو بالکل سمجھیں گے. اور اب ہم سب سے پہلے بات کریں گے جس میں ہماری عبادتوں کی معرفت میں اضافہ ہو، کیونکہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا کافی نہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ جو جملہ ہے کہ میں نے تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑی ہیں، ان کو سمجھو، ان پہ تدبر کرو، تفکر کرو، ان کو درک کرو، ان کا ادراک کرو. کچھ تو کرو. اگر کچھ نہ کچھ کرو گے تو فضولیات میں دماغ نہیں جائے گا، لڑائی جھگڑے میں دماغ نہیں جائے گا، نفسا نفسی میں دماغ نہیں جائے گا. اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس کی کیا پکا، میرے یہاں کیا پکا، میرے یہاں کیا ہے، اس کے یہاں کیا نہیں ہے، اس کے یہاں بہت کچھ ہے، میرے یہاں کچھ نہیں ہے. اس میں دماغ نہیں جائے گا. دماغ اگر آپ صحیح راہ پہ لگائیں گے تو دماغ بھی صحیح راہ پہ جائے گا. ہاں وسوسے خناس دماغ میں آتے ضرور ہیں، لیکن اللہ نے طاقت دی ہے آپ کو سوچنے کی، آپ کو تدبر کرنے کی. اور یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں مسلسل آپ کا پورا دن ہی کہتے ہیں نا، راحت بھی دل سے ہے، اور دل کا تعلق پیٹ سے ہے، اور پیٹ کا راستہ دل تک جاتا ہے، تو شیطان کا راستہ بھی پیٹ سے ہی آتا ہے.
جتنا پیٹ بھر کے کھانا کھایا جائے گا، جتنے لوازمات اس شکم میں بطور ظلم ڈالے جائیں گے، ویسے ہی پھر نیندیں ہوں گی، ویسے پھر خماری ہوگی، ویسے پھر اثرات ہوں گے، ویسے بھی تفرقات ہوں گے۔ تو ان چیزوں سے تھوڑا ہٹیے، خدا را تھوڑا سا ہٹیے۔ الاجل کہنا آسان ہے، الاجل کروانا بہت مشکل۔ تدبر کر لیجیے۔ اب تو ہم ان ادوار میں شامل ہو چکے کہ جس میں یہ نشاندہیاں ہوئی ہیں جو آج کل کے حالات ہو رہے ہیں، مساجد میں ہو رہے ہیں، امام بارگاہ میں ہو رہے ہیں، گرجا میں ہو رہے ہیں، مندر میں ہو رہے ہیں، گردوارے میں ہو رہے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اصلاح کریں۔ ایک عالم کا، ایک ذاکر کا، ایک معلم کا، ایک ٹیچر کا، ایک ماں کا، ایک باپ کا، یہی تو اصل رول ہے کہ وہ خود بھی سکون میں رہے اور لوگوں کو بھی سکون میں رہنے دے۔ ہاں، ایک بات ہے کہ جہاں پہ امام نے بھی کہا ہے کہ اگر تمہیں یہ محسوس ہو کہ سامنے والا تمہاری تذلیل کر رہا ہے، تم سے حسد کر رہا ہے، تم سے زمانے کو جدا کر رہا ہے، تمہارے اطراف میں بہت سارے شر اٹھا رہا ہے، اور جس کے ملنے سے تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے، تو تم جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالو۔ ہلاکت میں نہیں ڈالنا تھا، اس لیے ابتر سے رسول خدا کو جدا کر دیا گیا، اور ایسا اعزاز ملا کہ کائنات میں اس اعزاز کا اب کوئی دوسرا جواز ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ رحمت العالمین کا وہ بہترین سایہ ہے جس سائے کے حجاب کو خود پروردگار عالم پسند فرماتا ہے، اور جس چیز کو اللہ رب العزت پسند فرما لے وہ کائنات میں بلند و بالا ہو جاتی ہے۔ تو کوثر کیا ہے، کیا معنی ہے اس کے؟ کوثر کے معنی ہیں خیر کثیر، بے شمار بھلائی، بہت زیادہ نعمت عظمیٰ، کثرت، فراوانی، لامحدود، عافیت، دائمی برکت، خیر فراوان، نعمت بسیار، برکت بیابان، نیکیوں بے شمار۔ اتنی نیکیوں والی یہ نہر، اتنی سعادتوں والی یہ نہر، اتنی خوبصورت آیت، اس آیت کو ہم روانی میں بس پڑھ کے بند کر دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں رزق مال دیتے۔ اس آیت کا پس منظر بھی تو دیکھیے کہ اللہ نے اپنے حبیب پہ کس طریقے سے اپنی مودت کے علامات کو ظاہر کیا ہے کہ اس کوثر میں، جس کے معنی، مفاہیم، حرف تہجی، عادات پہ ہم نے اب ذکر کرنا ہے، یہ ایسا تو انعام نہیں ہے کہ جس کو بس ریپ اپ کر کے دے دیا گیا، پیک اپ کر کے دے دیا گیا، یا بہت اچھے سے ہیمپر میں ڈال کے دے دیا گیا، یا بہت اچھی سی پیکیجنگ میں دے دیا گیا۔ نہیں، یہ وہ خوبصورت انعام ہے جس کی خوشبو لانگ لاسٹنگ ہے، جس کی خوشبو رک ہی نہیں سکتی، جس کی خوشبو دن بدن بڑھ رہی ہے، جس کی خوشبو سے دماغوں کی گراہیں کھل رہی ہیں۔ تو عزیزان محترم، بالخصوص وہ تمام حضرات جو بہترین اولاد کو تعلیم دینے کے لیے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، وہ تمام مستورات جو بہترین تعلیم و تربیت کروانے کے لیے مشکلات کا سامنا کرتی ہیں، نسل کو بڑھانے کی کوشش کرتی ہیں، وہ خود ان تمام چیزوں پر جب دقت کریں گی تو اپنی اولاد کو بتائیں گی کہ سورہ کوثر کا اصل مذاق کیا ہے۔ اور رمضان المبارک میں سورہ کوثر ہمیں خیرت و عافیت کے ساتھ ساتھ دل جوئی کا پیغام دیتی ہے، اور دل جوئی یہ ہے کہ اگر روزے کے دوران کسی کو کوئی بات ناگوار گزر رہی ہے، کسی کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، گھر میں غصہ اور غمی ہو رہی ہے، تو ایک فرد واحد اپنی تمام چیزوں کو ضبط کر کے وہ پورے خانوادے کو ملا کے بٹھائے اور بتائے کہ ماہ رمضان المبارک کو
یہ تمام چیزوں کو ہدیہ دینے کے بجائے، یہ اذیتوں کا ہدیہ دینے کے بجائے تسبیحات کا ہدیہ دیا جائے، اور یہ وہ بہترین ہدیہ ہے کہ جس کو بی بی نے کہا ہے سبحان اللہ والحمد للہ واللہ الہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے